ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے عمران بھائی صاحب سے بات ہو رہی تھی یہ جو ہمارے نئی حکومت آئی ہے کرٹیسزم کے حوالے سے، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنایا. جی میں سر یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ تنقید پازیٹیو ہو تو اس سے کوئی چیز نکلتی ہے. اگر ہم اپنے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھیں تو ان کی صفات میں دو پہلو نذیر اور بشیر تھے. نذیر کے معنی وارن کرنے والا، ریلائز کرانے والا، ایجوکیٹ کرنے والا، اویئر کرنے والا. دیکھیں یہ جو ہم چینج چاہ رہے ہیں نا، جس چینج کو چاہ رہے ہیں وہ اس طرح کی کرٹیسزم سے کبھی نہیں آئے گا. کرٹیسزم آپ کو ہیوملیٹ کرتا ہے، لوگوں کی پرسنل لائف کو آپ لے آتے ہیں درمیان میں، ان کے وہ پہلو بھی لے آتے ہیں ان کے فیملیز کے. یہ بڑی ہمارے یہاں آپ نے اچھی بات کی ہے. یہ ہمارے یہاں یہ کہ بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پرسنل لائف کے اوپر زیادہ توجہ دیتے ہیں، اس کے اوپر زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. مطلب what it has to do with the government at all. وہ ایک انڈیویجول ہے، اگر وہ ایک شادی کرتا ہے یا دو کرتا ہے یا تین کرتا ہے یا چار کرتا ہے یا نہیں کرتا، شیخ رشید صاحب نے نہیں کی، تو یہ کوئی ایشو تو نہیں ہے نا، یہ ان کی ذاتی ہے. یہ پرسنل ایشوز ہیں. وائی پرسنل ایشوز ڈسکسڈ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ معمول بن گیا ہے، روٹین بن گیا ہے. لیکن ایک میں بتا دوں، اب ان کی جو وہ ہے نا ویورشپ جو ہے نا آہستہ آہستہ جی نیچے چلی گئی. بالکل چلی گئی. اور وہ جو ریٹنگ وغیرہ کا سسٹم ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کیسے ہوتی ہے. وہ جو جس کو چاہیں آپ اوپر لے جا سکتے ہیں، جس کو چاہیں نیچے گرا سکتے ہیں. بالکل صحیح. لفافے دینے ہیں، جیسے لفافے جرنلزم ہے اسی طریقے سے ادھر بھی لفافے چلتے ہیں، تو سارا کام ایسے ہوتا ہے. تو سر بات یہ تھی کرن صاحب کہ یہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہمارا بن گیا ہے، اس کے لیے دو مجھے سمجھ آتے ہیں کہ دو ایکشنز ہمیں کرنے پڑیں گے. اگر آپ اس کو اوور آل دیکھتے ہیں کہ اس چینج کے لیے تو چار چیزیں ہیں جو انگریڈینٹس ہیں، فنڈامنٹلز ہیں. پہلا تو یہ تھا کہ قوم اپنی بصیرت سے ایک دیانتدار اہل لیڈر کو لے. بالکل. دوسرا جو پہلو ہے اس چینج کے لیے وہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز. بالکل صحیح. کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، سب سے پہلے ان کے اوپر قانون کو لاگو کیا جائے اور ساتھ ساتھ ان کے جو جائز پرابلمز ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. اچھا، اگر یہ اسپیکٹ میرٹ پہ ہم پوسٹنگز کر لیں، ڈی پولیٹیسائز کر دیں ان اداروں کو جنہوں نے سویلینز کے ساتھ. انہوں نے عمران خان صاحب نے سب سے پہلے یہی بات کی ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی شوڈ سٹارٹ فرام می، اس کے بعد میرے وزیروں کے پاس، اس کے بعد دوسروں کو. اس کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ ہے سر وہ جوڈیشری ہے. جوڈیشری میں سے جو ڈیلے ہے نا سر، اس کو نکالا جائے، ایسی لا میکنگ کی جائے، ایسی ریفارمز لائی جائیں کہ وہ ایک فکس ٹائم میں ایک کیس کا فیصلہ ہو جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں جوڈیشری کے حوالے سے بات کی تھی کہ لوگوں کو بڑا انتظار کرنا پڑتا ہے، ٹائم کنزیومنگ ہے، اور وہ اس حوالے سے چیف جسٹس صاحب سے بات کریں گے. جی. تو یہ مطلب یہ ایک بڑا برننگ ایشو ہے. خاص طور پر لوور کورٹس میں جو معاملات ہیں ان کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے. ہائی کورٹ کے معاملات اور سپریم کورٹ کو تو ابھی لک آفٹر کیا جا رہا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ دو ایشوز ایڈریس ہوں گے انشاءاللہ. یہ ایڈریس ہوں گے، اور اس کے لیے ہے کہ آپ صبح شام کورٹس کو چلائیں، مطلب ایک شفٹ صبح رکھیں، ایک شام کو رکھیں. جو بیک لگ جب تک ختم نہیں ہوگا اس وقت تک معاملات نہیں بنیں گے. بالکل ٹھیک. اس وقت معاملات نہیں بنیں گے کیونکہ ابھی بیک لگ ختم نہیں ہوتا، فریش کیسز آ جاتے ہیں. اور دوسرا ایک ہمارے یہاں ایک سسٹم جو ڈیولپ ہو گیا ہے، ہر چیز چیلنج ہو جاتی ہے، ہر بات چیلنج ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے اس میں ہماری جوڈیشری کو بھی ضروری ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ریفارمز کیپنگ ان ویو دی پریزنٹ سرکمسٹانسز جو ہیں، جو ماحول ہے، جو انوائرمنٹ بن گیا ہے، جو کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے بے ایمانی کا، جھوٹ بولنے کا، جھوٹے کیس بنانے کا، تو میرا خیال ہے اس سے ریفارم آئیں گے تو بہتر ہوگا. تیسری چیز سر جو لانگ ٹرم ہے، وہ لانگ ٹرم ہے، وہ ایجوکیشن ہے. اور سر میں ریکویسٹ کروں گا، اگر ارباب اختیار اس وقت اگر سن رہے ہیں ہمیں، کہ اللہ کے واسطے اس قوم پر آپ اگر رحم اور کرم کرنا چاہتے ہیں، ہماری یوتھ پر، آنے والی نسلوں پر رحم کرنا چاہتے ہیں، ایک سلیبس بنائیں اور یہ ڈسٹنکشن جو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ ختم کریں. کیونکہ یہ جب ایک سلیبس بنے گا. عمران صاحب، جب ہم نے تعلیم حاصل کی ہے یہیں پر سندھ کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، تو سلیبس کے ساتھ
دینی کا قاعدہ ہوتا تھا، Yes. وہ دینی قاعدہ کہلاتا تھا، جی ٹھیک ہے بالکل. کہ جی بالکل. اس میں اسلام کے بارے میں ہر چیز مطلب یہ ہے کہ بیان کی گئی تھی اور وہ استعمال میں آ رہا تھا. سر میرا پرسنل ایکسپیرینس اس رحمان الرحیم سے وابستہ یہ ہے کہ دین کچھ نہیں کرتا سر، ایک خوف خدا پیدا کر کے دل کو نرم کرتا ہے. پھر آپ کوئی بھی تربیت اور کوئی بھی تعلیم دیں گے نا وہ فروٹفل ہو جاتی ہے. جی ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. بالکل. تو یہ سخت زمین پر سر جب تک ہل نہیں چلایا جاتا، اس کو نرم نہیں کیا جاتا، بویا نہیں جا سکتا. وہ بویا نہیں جا سکتا، پھر وہ فروٹ بھی نہیں آپ کو فروٹ بھی نہیں دے گا نا دے آپ گا. کو سر. تو یہ اب سر خوف خدا کا ایک فائدہ سب سے بڑا کیا ہے سر، کہ ہم والنٹیریلی قانون کے تابع ہو جاتے ہیں. اچھا قانون کو انفورس کرنے سے مراد یہ ہو گئی کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی ڈنڈا لے کے آئے اور یہ سب ٹھیک کر دے. جی ہاں بالکل صحیح. اچھا پھر ہم ریئیکٹ بھی کرتے ہیں کہ یہ ڈنڈا چل رہا ہے، ہماری آزادی ختم ہو رہی ہے. اس میں دیکھیں میرا یہ خیال ہے، جو ہم نے آپ بھی روزانہ آبزرو کرتے ہیں کہ بہت وائلیشن ہوتی ہیں. یہ مثال کے طور پر اگر ون وے ہے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ گاڑیاں دوسری ڈائریکشن سے بھی آ رہی ہیں. بالکل. تو عوام میں بھی اب تھوڑا بہت اس معاملے میں شعور پیدا ہو جانا چاہیے. بالکل. میں نہیں کہتا کہ شعور نہیں ہے، لیکن اس حوالے سے کہ رول آف لا جو ہے جی وہ اس سب کو کے لیے اس کے وہ سب کے لیے برابر ہے. بالکل. تو وہ اگر اس کے اوپر عمل کریں تو آپ کے 85% پرابلم حل ہو جاتے ہیں. حل ہو آپ امریکہ میں دیکھیں، آپ چکر لگا کر آئے، کینیڈا میں گئے، امریکہ گئے، انگلینڈ گئے، آپ نے آدھی دنیا گھومی ہوئی ہے. میری نالج میں میں نے آپ کی بات کی وہ ساری آپ کی جو فلمیں ہیں وہ بھی میں نے دیکھی ہوئی ہیں، پروگرام بھی دیکھے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو 2 بجے آپ نکل رہے ہیں، اگر ریڈ بتی ہے تو بندہ کھڑا ہے وہاں. جی بالکل. جب تک وہ گرین نہیں ہوگی وہ نہیں کراس کرے گا. حالانکہ کوئی پولیس والا نہیں ہے، کچھ نہیں. بالکل. کیمرے لگے ہوئے ہیں بے شک، وہ تو سسٹم ہے ان کا ایک. تو یہ ڈسپلن ہے، سیلف ڈسپلن جس کو کہتے ہیں. جی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اسلام بھی یہی بتاتا ہے کہ آپ قاعدے قانون کے اندر رہ کے کام کریں. سر ایک پروگریسو سوسائٹی کے لیے دیکھیں سر ایک چیز ضروری ہے، قانون رول آف لا کے بغیر کچھ نہیں ہے. رول آف لا 2 طرح سے نافذ ہوتا ہے، یا تو گردن پر ہوتا ہے یا دل پر ہوتا ہے. جی ہاں بالکل. اب یہ قوم فیصلہ کرے کہ آپ نے گردن پہ نافذ کرانا ہے. ہاں بالکل صحیح. کیونکہ ایک قانون میں چلتا ہے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے رول آف لا ہے، تاکہ وہ لوگ جو قانون توڑتے ہیں وہ ڈسٹرب نہ کریں نا. محاورہ سنا ہوگا، آسٹیرٹی اسٹارٹس فرام دی ٹاپ. ٹھیک ہے جی. تو اگر سادگی ہے اوپر سے اختیار ہوگی تو نیچے ڈاؤن پہ جائے گی. بالکل آئے گی. اسی طریقے سے قانون کا جو احترام ہے وہ بھی اوپر سے شروع ہوتا ہے. اگر اوپر والا صحیح ہے تو نیچے والا پھر جرت نہیں کر سکتا. بالکل. اگر ایک سرکاری گاڑی بھی ہے وہ بھی سڑک کے بیچ میں کھڑی کر رہا ہے یا اینٹی ون وے آ رہا ہے تو اس کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ سرکاری گاڑی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہیں جہاں مرضی کھڑی کر لیں، جہاں مرضی ٹریفک کو بلاک کر لیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ مطلب صورت ہے. اچھا سر ایک چھوٹی سی بات آپ کے ساتھ ایڈ کروں. یہ جو چینج آیا ہے اس کا ایفیکٹ بہت سارے انٹریکشن سے مجھے بھی نظر آ رہا ہے. کل بھی سندھ پولیس کے بہت ڈائنامک پڑھے لکھے آفیسرز کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا. دے آر آلسو ویری کین. they are desperate for change. جی ہاں and they are interacting with the community. خاص طور پر جو ینگر جنریشن ہے جی ہاں وہ بہت زیادہ کین ہے. they want to deliver. تو یہ اگر پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم اگر یہ انشور کر لیں کہ اس کو کہ میرٹ کو جو ہے وہ ان پلیس کریں. جی ہاں بالکل. اور ڈی پولیٹیسائز کرتے چلے جائیں اور انسٹیٹیوشنز میں دیکھیں بات بڑی سیدھی ہے عمران صاحب کے 71 ایئرس کا جو مک اکٹھا ہو گیا ہے. It will take time. It will take time. لیکن اب ابتدا شروع ہو گئی ہے. اینڈ آئی ہوپ دیٹ یہ کنٹینیو کریں گے تو میرا خیال ہے کہ معاملہ جو ہے وہ سدھر جائیں گے. اور جو خواب دیکھا تھا قائد اعظم نے کہ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی تو یہ بنے گی. ابھی جو انہوں نے اپنا ویژن دیا ہے عمران خان صاحب نے وہ بڑا ایک براڈر ویژن ہے کہ میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا. کٹی آپ کی خالی ہے، فائنینشلی وی آر بروک. ٹھیک ہے جی. ہماری امپورٹ بہت زیادہ ہے، ایکسپورٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تقریباً $35 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بالکل ہے. اور ہمارے ریزرو جو ہیں وہ گر رہے ہیں. لیکن ایک چیز جو عوام کو خوشخبری ملی کل وہ یہ تھی کہ جو فیول کی پرائسز ہیں وہ انہوں نے بڑی کم کی ہیں، ڈراسٹک. یعنی کہ پیٹرول میں $2.40 اور اس میں ڈیزل میں $6.5. یہ ایک بڑی مطلب
اٹ مسٹ بی اپریشیٹڈ. بالکل. کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں تو لوگ تو ٹیکس بڑھاتے ہیں نا, کیونکہ اس سے تو ٹیکس بڑا اکٹھا ہوتا ہے. تو آپ ان کے کیسے دیکھتے ہیں کہ وہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے, پیپل ہیو اپریشیٹڈ, تو ان کا ویژن کیسے امپلیمنٹ ہوگا سر ایک جب تو پیسہ ہی نہیں ہے؟ ایک تو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب کوئی لیڈر اپنی سیلف سے ایگزامپل سیٹ کرتا ہے تو باقی وہ کہتے ہیں نا وین دا ہیڈ فالز ٹیلز آلسو فال. تو جب ایک لیڈر ایک ایگزامپل سیٹ کرتا ہے نا سر, تو اس کے بعد بہت سارا میسج جو ہے وہ نیچے تک جاتا ہے, اور اس میسج میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ہوپ ہوتی ہے. دنیا میں کبھی بھی نیگیٹیوٹی کوئی چینج نہیں لائی, لا ہی نہیں سکتی. اس کے اندر وہ بیسک انگریڈینٹس ہی نہیں ہے. ہمیشہ ہوپ انگریڈینٹ, ہوپ کا جو انگریڈینٹ ہے فنڈامنٹل ہے امید. امید چینج لاتا ہے. یہ امید ہی ہے جس سے ایک آپ کو حوصلہ ملتا ہے کہ نہیں, ہمارا ملک بھی جو ہے وہ ان ملکوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے, ہمارے ادارے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں, ہمارے یہاں بھی صفائی ہو سکتی ہے, ہمیں بھی انصاف مل سکتا ہے, ہمارے لیے بھی تعلیم جو ہے وہ سستی اور کوالٹی کی ہو سکتی ہے. تو یہ جو ایک ہوپ ہے اس کی ڈیلیوری مشکل ضرور ہے, لیکن بی آنیسٹ سر کہ یہاں ایمان کا بہت بڑا تعلق ہے کہ آپ بغیر اتنا بڑا چیلنج بغیر اوپر والے کی مدد کے ہو نہیں سکتا, بغیر قوم کی سپورٹ کے ہو نہیں سکتا. بالکل صحیح کہا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال سر دینا چاہتا ہوں. جی. اور وہ اتنی امپورٹنٹ ہے. آپ دنیا میں قومیں دیکھیں گے سر, تو قومیں ہمیں 3 طرح سے یونائٹڈ نظر آتی ہیں. ایک یونائٹڈ ہوتے ہیں مفادات پہ کہ ان کے انٹرسٹ ہیں, سب ایک ہو جاتے ہیں, یونائٹڈ نیشن بھی ایک ہو جاتے ہیں. ایک ہمیں قوم نظر آتی ہے یونائٹ ہوئی ہوئی, وہ فلیگ کے نیچے, اپنے ملک کے جھنڈے کے نیچے ہمیں نظر آتے ہیں کہ یار یہ نیشن ہے, ایک کھڑی ہوئی ہے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو یونائٹ ہوتے ہیں سر اپنے فیتھ کے نیچے. تو ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ایک جھنڈا بھی ہے, ہمارے پاس ایک دین بھی ہے, اور ہمارے مفادات ایک ہیں. بالکل صحیح. تو ہمیں ایک ہونا بہت ضروری ہے. جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے اور ہم اس پرسنالٹی ورشپ سے نہیں نکلیں گے بحیثیت قوم, ہم اس لسانیت سے نہیں نکلیں گے, ہم اس فرقہ واریت سے نہیں نکلیں گے, تو یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو رکاوٹ ہیں ہمارے ایک ہونے میں. اس سے نکلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم ہر اس چیز کو سپورٹ کریں گے گورنمنٹ کی کہ جو وہ ملک اور قوم اور ہمارے بچوں کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے اچھی ہیں. ہر وہ اقدام کو قوم سپورٹ کرے گی. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ جو ووٹ دے کر لے کے آئے ہیں, جی ہاں بالکل, جی وہ تیار ہیں. اس کے لیے تو ایک جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن جو ہے بہت ضروری ہے, اس کے اوپر آپ کو مزید توجہ دینے کی ضرورت ہے. بالکل. اٹ ہیز بین دی موسٹ نیگلیکٹڈ سیکٹر بائی دی پریویس گورنمنٹ. بالکل صحیح. ابھی عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا تھا کہ ایمرجنسی لگنی ہے ایجوکیشن کی, ایجوکیشن میں لگانی پڑے گی. 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ باہر ہے. ہاں, پیلا اسکول, نیلا اسکول, گرامر اسکول اور سٹی اسکول اور فلانا اسکول اور یہ اسکول, جسے آپ نے شروع میں بات کی, 1 سلیبس 1 ایجوکیشن تھرو آؤٹ دا کنٹری. آپ دیکھیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا, کوئی پرابلم نہیں. آپ یہ دیکھیں کہ فنڈامنٹل یہ جو انگریڈینٹس ایک ملیں گے سلیبس کے اندر, اتنے سارے لوگ ہیں, ہم بھی کام کر رہے ہیں ایز اے رحمان الرحیم نیٹ ورک سلیبس پہ کام کر رہے ہیں. بہت سارے اور لوگ ہیں جو پرائمری اور میٹرک تک کے سلیبس کے لیے کام کر رہے ہیں, جنہوں نے کر لیا ہے کام. وی کین کلیکٹیولی ڈو سم تھنگ اف دا گورنمنٹ ریکوائرز. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو سلیبس میں وہ چیزیں بتائی جائیں کہ جو آپ کی جنریشن سے ہمیں ملی تھی, جس میں ویلیوز تھیں. ایک تو یہ آپ نے سلیبس کی بات کر کے بڑا اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا اوور دا ایئرز جو سلیبس کی کتابیں ہیں اس میں عجیب قسم کی انہوں نے تبدیلیاں کی ہوئی ہیں جو کہ مطلب سوٹ نہیں کرتی ہمارے پاکستان کو. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے دشمن تھے ان کو ہیرو بنا کے کہیں پیش کیا گیا ہے, اور جو ہمارے ہیروز تھے ان کو چیپٹر جو ہے ان کے نکال دیے گئے ہیں, اور اس قسم کا اس میں مواد شامل کر دیا گیا ہے جس سے کہ مطلب یہ ہے کہ کوئی سیکھتا بچہ کم ہے اور خراب زیادہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس وقت تک پاکستان میں کوئی بھی پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے کوئی آپ مستند کتاب مجھے بتا دیں, نام بتا دیں,
تو یہ مطلب حکومت کو اس سلسلے میں تھوڑا کام کرنا پڑے گا، اور تمام سلیبس جتنے ہیں وہ ریوائز کریں، اور ایک ہی سلیبس پورے پاکستان میں ہونا چاہیے۔ ہم سلسلہ پھر یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ابھی ہم لاتے ہیں اگر مختصر بریک کے لیے، سو لیٹس ہیو بریک۔